کتاب ہے جس کا نہ صرف ایک ایک لفظ بلکہ زیر زبر بھی ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور دنیا کے بے تحاشا الفاظ قرآن جنہوں نے اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث پیغام جو اللہ کی طرف سے آپ صلی السلام کے ذرائع سے ہمیں نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اسلام میں حدیث پیغام ہے اور اس میں حسنہ ہے جس کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ مکمل ضابطۂ حیات آپ صلی السلام نے ہمیں عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ میں دو ٹاپک لوں گا ڈائریکٹلی اور اسلام کے حوالے سے، سوسائٹی اور پروفیشنلزم۔ سوسائٹی میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں کیسے گزارنی چاہیے، تہذیب، ثقافت، اے ٹو زیڈ ہر رہن سہن سکھاتا ہے ہمیں، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم ترقی پذیر قوموں میں شامل ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس کی مثال کچھ ایسے دوں گا، فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمانوں نے فتح یاب ہوئے تھے مسلمان، تو اس وقت کفار یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم و زیادتی کی جائے گی، ہم پر ظلم کیا جائے گا، ہمارے پتہ نہیں کیا 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 جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ پروفیشنلزم اسلام کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تجارت کی، ٹھیک ہے۔ نہ صرف تجارت، آپ نے زندگی کے ہر مرحلے پر معاشرتی طور پہ یا سماجی طور پہ یا سیاسی طور پہ ہر چیز میں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ اور ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی فیلڈ لے لیں، چاہے کوئی بھی پروفیشن لے لیں، کسی بھی حوالے سے ہم کسی مثال کے ایک کلرک ہے، کوئی آفس ورکر ہے، کچھ بھی ہے، کیا ہم اپنی ذمہ داری آسان طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ چھوٹا سا چارٹ ہے جس میں کچھ بنیادی اصول لکھے ہیں اسلام کے حوالے سے، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسلامک رولز، اسلام ہمیں کیا دے رہا ہے اور ہم کس برائی میں کھڑے ہیں، اس کے حوالے سے میں وضاحت کروں گا۔ مثال میں کچھ فیلڈ سے دوں گا، جیسے کہ میڈیکل فیلڈ ہے، کسی بھی بیماری کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو ہارٹ ڈیزیز ہے، ڈائبٹیز ہے، کچھ بھی ہے، کیا میڈیکل فیلڈ میں اس میں کمپلیٹ علاج ہے؟ ہم مکمل طور پہ کیور ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کوئی بھی بیماری لیتے ہیں آپ 10-15 سال سے میڈیسن پہ رہتے ہیں، کوئی حل نہیں ہے اس کا، لیکن اگر اسلام کے حوالے سے دیکھا جائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر بیماری کا مکمل ضابطۂ علاج ہے، مکمل علاج ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کیا تو ہر بیماری سے مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہے، کوئی بھی بیماری دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ناممکن نہیں ہے، اور اللہ نے قرآن میں خود فرما دیا کہ ہر بیماری کا علاج میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ 5 بنیادی اصول ہیں جس پر ہم عمل اگر ہم عمل کریں تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پر یقین، کوئی بھی فیلڈ ہو، کسی چیز میں بھی آگے جائیں، وہ چاہے کاروبار ہو، تجارت ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ اللہ پر یقین توکل کر کے کامل ایمان رکھ کے، وہ کہتے ہیں نا بلائنڈ فیتھ، اندھا یقین رکھ کے آگے چلیں گے تو ضرور کامیابی آپ کی ہمکنار ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اپنے آسان طریقے سے، اور جو کام جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کام کی اس انداز سے پورا کریں تو آپ کو ترقی ملے گی۔ مثال ایسے دوں گا، جیسے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پلمبر کے پاس جائیں گے، اس کی مثال بالکل ایسے ہے۔ اور اسلام ہمیں 2 بنیادی چیزیں خاص طور پہ دیتا ہے کسی بھی فیلڈ میں، سب سے پہلے پیشن اور پیشنس، یعنی جنون اور صبر، جو ہمیں بالکل نہیں، کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں، چاہے وہ مثال ایسے ہوگی کہ ہم اشارے پہ کھڑے ہیں، ہم جلدی میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کو نقصان ہوتا ہے، کہ ہم اشارہ توڑ کے نکل جاتے ہیں، جب تک آگے کوئی واٹر نہ کھڑا ہو تب تک ہم کھڑے رہیں، اگر واٹر نہ ہو ہم اشارہ توڑ کے نکل جائیں گے۔ اسلام ہمیں چیز کا سبق نہیں دیتا۔ اور دوسروں کو نقصان پہنچانا، مثال ایسے ہے کہ آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کو کوئی پیچھے سے گاڑی لگا دیتا ہے، ٹھوک دیتا ہے، تو آپ کو چاہیے صبر و تحمل سے کام ہے، اس کی غلطی کو قبول کریں اور معاف کر دیں، یا کیونکہ
معاف کرنا ایک بہت بڑائی میں شامل ہوتا ہے، اور پازیٹیو تھنکنگ جو ہم میں بالکل بھی نہیں ہے اس وقت کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں۔ ہسٹری آف اسلام آج سے تقریباً قبل 900 عیسوی سے لے کے 1000 عیسوی 1200 عیسوی تک مسلمان عروج پر تھے۔ کس وجہ سے تھے؟ کیا بنیادی حقائق تھے جس کی وجہ سے مسلمان ترقی یافتہ قوموں میں شامل تھے، اور دنیا کی ہر فیلڈ کی بیسکس مسلمانوں نے رکھی۔ جیسے میں نے مثال دی ہے ابو القاسم دہلوی، جنہوں نے دنیا میں پہلی سرجری کروائی تھی، میڈیکل سرجری دنیا میں پہلی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ آف اسٹرکچر، پورے نظام حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، جس کو اس وقت دنیا میں ترقی یافتہ ممالک اڈاپٹ کریں، جس میں مشہور ترین ملک ہیں لنڈن، یورپ، جنہوں نے نام رکھا ہوا لا آف عمر۔ اس کے علاوہ مثال دی ہے البیرونی کی، یہ وہ استاد ہیں جنہوں نے دنیا میں تقریباً ہر فیلڈ کی بنیاد رکھی ہے، جس میں سائنس ہے، ہسٹری ہے، ایسٹرالوجی ہے، میتھمیٹکس ہے۔ یہ کس وجہ سے کامیاب تھے؟ صرف ایک چیز، قرآن اور حدیث۔ یہ اس کا نہ صرف مطالعہ کرتا تھا، اس کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں کارآمد بھی کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ترقی یافتہ نہ صرف قوموں میں شامل تھے بلکہ انہوں نے ہر چیز کی بنیاد رکھی ہے اپنا نام بنا کے۔ اور ہم کس وجہ پیچھے؟ ہم اپنی کسی بھی بنیادی چیز کو، اسلام کے بنیادی قوانین کو، حقائق کو ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی عمل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ کرنٹ سچویشن ہماری کیا ہے؟ اس میں مثالیں دی ہیں، تھوڑی سی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا ینگ جنریشن کے حوالے سے کہ ہم کدھر ہیں اور ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ خاص طور پہ کچھ ایڈوانس ٹیکنالوجیز ہیں، کیونکہ ہر چیز کا اچھا رد عمل بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے، ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے، لیکن ہم زیادہ تر ڈس ایڈوانٹیج کے طور پر اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ یہودی لابی ہے جس نے سائیکل بنائی ہے مسلم کنٹری، کیونکہ کسی بھی قوم کی ینگ جنریشن اوپر آئے گی تو قوم ترقی کرے گی۔ ہمیں پیچھے سے ہی کچھ ایسی چیزیں دے دی گئی جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم آگے نہیں نکل سکتے۔ ہم نہ اسٹڈی کرتے ہیں، نہ قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ اپنے سکسیسر جو اسلام میں گزرے ہیں اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہم کس وجہ سے ہم آگے جا سکیں گے اور ہم کدھر کھڑے ہیں۔ آپ کسی چیز کو بھی لے لیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہے کسی سے بات کرنے کی تمیز کیا، کسی کی عزت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہماری ینگ جنریشن کو الف بے تک نہیں پتا اسلام کی کیا، اسلام میں کیا چیز ہے، اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، ہم نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیا کیا کرنا ہے۔ کنکلوژن آخر میں یہی ہے کہ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے، کامیاب ترین قوموں میں شامل ہونا ہے، تو بہترین حل ہے قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں۔ اپنے جو اسلامی سکسیسرز ہیں جس میں بہت سے خالد بن ولید ہے، محمد بن قاسم ہے، ہسٹری میں دیکھ لیں تو ابو ذر قاسم ہے اور البیرونی ہیں، یہ وہ سکسیسرز ہیں۔ اور کسی اور فیلڈ میں دیکھ لیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اسلام کے کہتے ہیں، ان کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے مسلم قوم اوپر آئی تھی، اور اگر ہم دیکھا جائے وہ قومیں جو ترقی کر رہی ہیں وہ کس وجہ سے کر رہی ہیں، لیکن وہ اسلام کی تمام بنیادی قوانین کو لے کے چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے سکسیس دنیا میں کر رہی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ کنکلوژن یہ ہے کہ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے ہر چیز کا، ٹھیک ہے، خاص طور پر رہنمائی جو لینا چاہیے قرآن و حدیث سے لینا چاہیے، یہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات زندگی گزارنے کا، اور دوسروں کے ریلیجنس کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے اور آپس میں بھائی چارہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور آخر میں یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے